إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
عن ام شريك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ قال كان ينفخ على ابراهيم عليه السلام. وفي روايه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم. محترم سامعین، نوجوان دوستوں، امت اسلامیہ کے خواتین، پردہ نشی عورتیں، میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی بڑائی و بزرگی، اس کی حمد و ثنا کرنے کے لائق و زیبا ہے. جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار و پروردگار ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جو اول ہے اور آخر تک آخر بھی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو سینوں کے باتوں کو جاننے والا ہے، بھیدوں کو جاننے والا ہے، بھید راز جسے ہم کہتے ہیں اس کا جاننے والا، جو علیم کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ سمیع ہے، سننے والا، اور بصیر ہے یعنی دیکھنے والا. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسے نیند تو بہت دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی ہے. وہ اپنی ذات میں بے مثال ہے. وہ ایک ہے، تنے تنہا ہے. وہ ہر عیب سے پاک ہے. وہ بے نیاز ہے. اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے. وہ کسی سے پیدا ہی نہیں کیا گیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. اور وہ عرش مستوی پر، عرش پر مستوی ہے. اللہ رب العزت کی یہ شان و شوکت کہ اگر وہ کسی کو کوئی چیز دینا چاہے اور اس کو تمام دنیا کے لوگ مل کر یہ چاہے کہ اسے وہ چیز نہ ملے، تو یہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اسے وہ چیز مل جائے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور اسے جسے دینا نہ چاہے اور پوری دنیا مل کر دینا چاہے تو دے نہیں سکتی. اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت کی وہ شان ہے، وہ شوکت ہے، وہ جلال ہے، وہ رتبہ ہے. جب وہ غصے میں ہوتا ہے، غصے میں، تو نمرود جیسے بادشاہ کو ایک حقیر مخلوق اللہ رب العزت کی ایک چھوٹی سی مخلوق ناک کے راستے سے دماغ میں اس کو شمولیت دے دیتا ہے اور اس کو موت کا باعث بنا دیتا ہے. اور اللہ رب العزت اگر خوش تو نارے نمرود جیسے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 سال تک رکھنے کے بعد آگ اس کا کچھ بگاڑ نہ پائے. اور اللہ رب العزت غصے میں ہو تو فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دے، اور اگر خوش ہو تو اسی دریائے نیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دے. یہ شان ہے اللہ رب العزت کی.
یہ قدرت ہے. ہم اللہ رب العزت کی جتنی تعریفیں کریں کم ہے. اللہ رب العزت کی مختصر تعریف کے بعد اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. رحمت للعالمین، تمام جہانوں کا رحمت للعالمین، رحمت بنا کر بھیجا. اور اس کے ساتھ ساتھ رہبر، اس کے ساتھ ساتھ آئیڈیل نمونہ، اسوہ بنا کر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں مبعوث فرمایا، جس کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، گزارتے ہیں. وہ ہمارا نبی جن کو شفیع محشر کہا گیا، جنہیں حوض کوثر ملا، ایسے ہستی اقدس و مقدس و مطہرہ پر اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں. اور ہم تمام لوگوں کی طرف سے اپنے اس رسول پر لاکھوں کروڑ درودوں کا سلام نزول ہو. میرے بھائیوں اور دوستوں، بات وہی سے شروع کریں گے آج کے خطبہ جمعہ میں کہ جہاں پہ ہم ختم کیے تھے. تو بات یہ ہوئی تھی، جو بھی سامعین اگلے جمعے میں یعنی پچھلے والے جمعے میں جو موجود رہے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے بخوبی اس بات سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو جان کو بہت ہی پیار بھرے انداز میں، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دین، دعوت توحید پہنچایا. اس کے باوجود بھی ان کے باپ یعنی آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی، اور پھر ایک مدت دراز تک ان کو دور رہنے کی دھمکی. اس کے باوجود ان کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کا وعدہ کیا. یہاں تک بات پہنچی تھی. اس کے بعد کا جو واقعہ پیش آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن کی تلاش رہتی ہے کہ کوئی ایسا دن ملے جس میں ہم اپنی قوم والوں کو یہ سمجھا سکیں، یہ بتا سکیں کہ تنے تنہا عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے. یہ جن معبودوں کو اپنے ہاتھوں سے تلاش کر پوجتے ہیں، انہیں اپنا خدا مانتے ہیں، انہیں اپنا معبود مانتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ باطل ہیں. یہ انہیں کہنا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا موقع نہیں ملتا ہے جہاں کوئی سماج موجود ہو اور اس بیچ میں کہی جائے. اور پھر اسی اشنا میں، اسی انتظار میں وہ دن آ پہنچتا ہے جس دن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتظار رہتا ہے. یعنی ان کے یہاں سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا تھا، جسے وہ عید کا دن سمجھتے تھے. اس قوم کے لوگ عید کا دن بڑی خوشی کا دن سمجھتے تھے. عید کا مطلب خوشی کا دن لوگ سمجھتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، لوگ صبح کا ماحول ہے اور اپنے گھروں کے اندر طرح طرح کے پکوان، میوے، فروٹ وغیرہ بنا رہے ہیں، تیاری جشن میں لگے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا ابراہیم، کیا تم ہمارے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے نہیں جاؤ گے؟ خوشیاں منانے کے لیے تم نہیں جاؤ گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف، اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. کیونکہ ان کے دل میں پہلے سے یہ بات رہتی ہے کہ اسی دن کا تو میں تلاش کر رہا تھا. اگر میں میلے چلا گیا تو میری بات ختم ہو جائے گی، میں وہ موقع پھر گوا دوں گا. بہرحال وہ اس طرح سے بات کر کے، ٹال مٹول کر کے وہ جانے سے انکار کر دیتے ہیں اور ان کی قوم کے لوگ میلہ دیکھنے چلے جاتے ہیں. اور شام کے وقت ان کے پلٹنے کا، ریٹرن ہونے کا وقت اور ٹائم رہتا ہے.
اور جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں ان کے بتوں کے جو بت خانہ ہوتا ہے جہاں وہ عبادت گاہ بنائے رہتے ہیں وہاں پہ وہ جاتے ہیں. فراغا سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فراغ الی آلیتہم فقال الا تاکلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اٹھے اور ان کے معبودوں کے بت خانے میں یعنی عبادت گاہ میں داخل ہوئے. فراغ الی آلیتہم فقال الا تاکلون اور کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فقال الا تاکلون کیا ہو گیا ہے, تم کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ ما لکم کیف تنطقون تمہیں کیا ہو گیا, تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اتنا کہنا ہوتا ہے وہ غصے سے تاب میں آیا. فراغ علیہم ضربا بالیمین ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں کلہاڑی کو اٹھاتے ہیں اور ایک طرف سے سارے معبودان باطلہ کو سارے بتوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, توڑنا شروع کر دیتے ہیں, پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, تہس نہس کر دیتے ہیں, تتر بتر کر دیتے ہیں سارے معبودوں کو جو بھی اس بت خانے میں رہتا ہے. کوئی کسی کو نہیں چھوڑتے سوائے ایک بت کے جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے ان کے ہاں سب سے بڑا, اس کے گردن میں اس کلہاڑی کو ٹانگ دیتے ہیں, لٹکا دیتے ہیں اور پھر بت خانے سے نکل کر باہر آ کر پھر اپنا لیٹ جاتے ہیں. شام ہوتی ہے, ان کی قوم والے خوشی خوشی میلے سے پلٹتے ہیں, ریٹرن ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم آج اپنے معبودوں کے لیے جو طرح طرح کے پکوان بنائے تھے, طرح طرح کے میوے لائے ہیں, مٹھائیاں لائے ہیں, ان کو ہم ان کے دیں گے کھانے کے لیے, ان کو کھلائیں گے اور ہم بھی کھائیں گے. بات کرتے ہوئے خوشی خوشی میلے سے شام کے وقت آ رہے ہیں اور جب اپنے قوم میں اپنے بستی میں پہنچے اور بت خانے میں داخل ہوئے, دروازہ کھولا, بت خانے میں داخل ہوئے, ہکا بکا رہ گئے, تعجب کرنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا, میرے معبودوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا, یہ میرے معبود اوندھے پڑے ہوئے ہیں, گرے پڑے ہوئے ہیں. اتنا کہنا ہوتا ہے, لوگ بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں پہ اور سب کوستے ہیں کہ ایسا کون کر سکتا ہے, ایسا کون کر سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کے بارے میں بہت کچھ پہلے کہہ چکے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ آزر سے بھی کہا اور ان کے بتوں کو توڑا پھوڑا. اسی طرح سے لوگوں نے اس بات کو کہا برجستہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء کے اندر 57 to 65 کی آیتوں کے اندر اس بحث کو بیان فرمایا ہے اور باقاعدہ وضاحت کیا ہے. کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی بات کرتے ہوئے سنا ہے ایک نوجوان کو جس کا نام ابراہیم ہے. قالوا سمعنا ہم نے سنا ہے, لوگوں نے کہا, کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے اس طرح سے باتیں کرتے ہوئے ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے. جب لوگوں نے سنا اس طرح سے تو کہا قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. اس شخص کو بلاؤ, انہیں بلاؤ. انہیں بلایا گیا. قالوا فاتوا به على اعين الناس, لوگوں کے آنکھوں کے سامنے حاضر کیا گیا. لعلهم يشهدون, تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر پہچانے کہاں یہی شخص ہے, یہی ہمارے معبودوں کو اس طرح سے بات کرتے ہوئے سنا تھا, یہی وہ شخص ہے. لوگ جیسے آج کے ماحول میں لوگ کہتے ہیں کہ ارے بلاؤ دیکھا جائے وہی شخص ہے کہ دوسرا ہے, تو لوگ سامنے بلاتے ہیں اس کو پہچاننے کے لیے. ایسے اس ٹائم میں بھی لوگوں نے کہا قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون, اس شخص کو بلاؤ جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ہمارے نظروں کے سامنے تاکہ ہم پہچانے, تاکہ ہم شہادت دے, گواہی دے کہ ہاں وہی شخص ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان کی قوم والوں نے ان سے پوچھا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, یعنی یہ حرکت کی, انہیں توڑا پھوڑا ہے, کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع پا جاتے ہیں. اب یہی ان کو اصل مقصد یہی تھا کہ اپنے قوم والوں کو میں سمجھاؤں, توحید کی بات بتاؤں, اللہ کا دین پہنچاؤں.
यही उनका मकसद होता है। और जब पूछते हैं कि तूने काम किया तो कहते हैं क़ाला बल फ़अलहु। देखिए जवाब देखिए और कितना हैरत अंगेज जवाब है, गौर व फिक्र करने की बात है। क्या जवाब देते हैं? क़ाला बल फ़अलहु कबीरुहुम। कहा अपने बड़े पुत्र से पूछो। क़ाला बल फ़अलहु कबीरुहुम, ये काम गोया मुमकिन है ये काम उसने किया होगा। उन्हें समझा रहे हैं, उनके जहन में डाल रहे हैं। क़ाला बल फ़अलहु कबीरुहुम अला फसलू। उनसे पूछो अगर वो बोलते हो। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को सुना और देखने लगे। फिर देखने के बाद फरजऊ इला अनफुसिहिम। कुछ बात जब नहीं बन पाई तो वो लोग अपने नफ्स की तरफ पलट आए और कहा फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, हम ही जालिम हैं। सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम। फिर उनके चेहरे, उनकी निगाहें झुक गई शर्म की वजह से। लक़द अलिमता मा हाउलाई कुंतुम ताक़िलून, कि यकीनन हम ही गलती पर हैं, ये बोल नहीं सकते, हम ही गलती पर हैं। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा कि जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते हैं तो फिर यह बात क्यों कहते हो कि उनसे पूछो। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाला फ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह मा लकुम मा ला यदुर्रुकुम वला यनफ़उकुम शैअन वला यज़ुर्रुकुम। क़ाला फ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यज़ुर्रुकुम। तुम ऐसी माबूदों की इबादत क्यों करते हो अल्लाह के अलावा जो न तुम्हें नफा पहुंचा सके और न नुकसान। क्या जवाब दिया? जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते, जब तुम जानते हो कि ये खा नहीं सकते, ये बातें नहीं कर सकते, ये जवाब नहीं दे सकते, ये देख नहीं सकते, यहां तक कि ये इतने बेगैरत हैं कि ये अपने आप को बचा नहीं पाए, इन्हें कुल्हाड़ियों से मार मार कर तोड़ दिया गया, तो फिर तुम बताओ इनकी इबादत तुम क्यों करते हो उस अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़कर जो ना ये तुम्हें नफा पहुंचा सके और न नुकसान। गांव वालों का कोई जवाब नहीं बन पाता है। फिर कहते हैं उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। उफ़्फ़िल लकुम, तुम है तुम पर, यानी कौम वालों पर, तुम है तुम पर, तुम्हारे माबूदों पर। अफला ताक़िलून, जो अल्लाह के सिवा छोड़कर की तुम इबादत करते हो, क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? क्या तुम सोच नहीं सकते हो? ये तौहीद की कितनी बड़ी दलील, कितनी बड़ी बात है। आज कहने की तो जरूरत नहीं है, मौजूदा हाल जो हमारा चल रहा है उन्हें इस वक्त अगर ये चीजें समझा दी जाए तो मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे। लेकिन वहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी हिम्मत जुटाई थी, भरे समाज के अंदर, भरे मुआशरे के अंदर उनके माबूदों को तोड़ना फोड़ना और फिर उनके बीच में खड़े होकर इस तरह से जवाब देना, ये बड़ी बात है। अपने आप को विजुअलाइज करके देखिए उस माहौल में कि अगर मैं होता उस वक्त क्या हालत होती। ऐसा नौजवान, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा था वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, कि हमने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन जिन बातों में आजमाया वो मुकम्मल तौर पर उतरे, कामयाब हुए। ऐसे नहीं दोस्त बनाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। अबुल अंबिया का लक़ब ऐसे नहीं मिला, खलीलुल्लाह का लक़ब ऐसे नहीं मिला, उम्मत का इमाम का लक़ब ऐसे नहीं मिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। पूरी जिंदगी आजमाइश में गुजार दी, पूरी जिंदगी अल्लाह की आजमाइश में अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को सर तस्लीम खम कर दिया। और जब लोगों से बात नहीं बन पाई तो उसमें नमरूद बादशाह का एक वजीर भी था। उस मुआशरे में उस वक्त जो एक बातें हो रही थी जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे थे
اس نے سوچا اور دیکھا لوگوں کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ کی شرمندگی اور ندامت سے ان کے چہرے جھکے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اے لوگوں، قالوا حرقوه وانصروا، قالوا حرقوه، اے لوگوں ابراہیم کو آگ میں جلا دو، آگ میں ڈال دو، قالوا حرقوه، جلا دو انہیں، وانصروا آلہتکم، اور اپنی معبودوں کی مدد کرو۔ کتنے بیوقوف تھے لوگ، اپنے معبودوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ انسان کتنا کمتر، کتنا حقیر ہے، کتنا بیوقوف ہے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی یہ خود ذمہ لیتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اور اسی کو پوچھتا اور کہتا ہے خدا ہے۔ یعنی خدا کی حفاظت کی ذمہ داری یہ انسان لیتا ہے۔ کیا عقل رکھتی؟ اس لیے قرآن نے کہا فلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ مشورہ لوگوں میں ہوا، خندق کھودی گئی، اس خندق میں لکڑیوں کو جمع کیا گیا، لکڑیوں کو جمع کیا گیا اس خندق میں، اور یہ بھی اعلان کیا گیا اور فرمان جاری کیا گیا لوگوں کے درمیان میں کہ وہ شخص کا بھی نظر پورا ہوگا، منت جو مانگا ہوگا، نظر مانا ہوگا، یا کئی سالوں سے اس کی وہ کام نہیں ہو رہا ہے، اگر اس کام میں یعنی اس خندق میں لکڑیوں کو اکٹھے کرنے میں مدد کرے گا، لائے گا، تو اس کی وہ نظر پوری ہو جائے گی، وہ نظر پوری ہو جائے گی۔ یہ اعلان بھی ساتھ ساتھ کیا گیا، اور لوگ اس میں گروہ در گروہ قوم کے لوگ لکڑیوں کا اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور خندق لکڑیوں سے بھر اٹھی، اس میں آگ لگا دی گئی، آگ لگا دی گئی، اور جب آگ اپنے پورے شباب میں ہوئی تو مسئلہ یہ درپیش آ گیا کہ اب اس میں کیسے چھوڑا جائے۔ اتنی تیز آگ تھی، اتنی تیز وہ آگ تھی، اتنی تیز آگ تھی کہ اس کی لپٹوں میں اگر کوئی چڑیا کوئی پرندہ دور سے جاتا تو اسے جھلس جاتا، اتنی تیز آگ تھی۔ لوگوں نے کہا، مشورہ کیا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ پھر منجنیق کا ایجاد کیا، ایک ایسا آلہ بنایا جس کے ذریعے اس میں ڈالا جاتا ہے، جس کے عام زبانوں میں جسے ہم توپ کہتے ہیں، ایک جھالو نما ہوتا ہے تھا پہلے، اس میں بیٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ آگ میں ڈالنے سے پہلے اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک ان کی مدد کے لیے، ایک پانی کا فرشتہ اور ایک ہوا کا فرشتہ۔ پانی کا فرشتہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم اگر آپ کہیں تو میں بارش سے اس پانی سے آگ کو بجھا دوں اور میں بچا لوں آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہی بچائے گا جو تمہیں بھیجا ہے، جس کے حکم پر تم آئے ہو۔ ہوا کا فرشتہ کہتا ہے اگر آپ کہیں تو ہوا کے ذریعے میں اس آگ کو بجھا دوں۔ کہا نہیں، میرا خدا میرے لیے کافی ہے، اور دعا پڑھتے ہیں اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعا پڑھ کر آگ کے اندر انہیں پھینک دیا جاتا ہے اور وہ آگ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک 2 حدیثیں میں پڑھتا ہوں، اس کو دھیان سے آپ سنیے گا۔ 2 حدیثیں بہت امپورٹنٹ، ایک حدیث بخاری کی ہے اور ایک حدیث بخاری اور مسلم دونوں متفق علیہ حدیث ہے۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امر بقتل الوزغ، وزغ مطلب چھپکلی، لیزرڈ جسے ہم بولتے ہیں، امر بقتل الوزغ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چھپکلی کو مارو، چھپکلی کو مارو۔ کیوں؟ کانا ينفخ علی ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی
आग पर फूंका करती थी, फूंक मारती थी, फूंकती थी। इस छिपकली के अलावा जितनी भी चरित परिंदे थे वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे आग की सलामती के लिए, लेकिन ये फूंक मारती थी, ये इसलिए इसे मारो, हुक्म दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और मुस्लिम की रिवायत में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़तला वज़गतन फी अव्वल ज़रबतिन, कि जिस शख्स ने छिपकली को एक ही बार में, यानी एक ही चोट में, एक ही बार में, पहले बार में मारा और मर गई। मन क़तला वज़गतन फी अव्वल ज़रबतिन, पहली बार में पहली चोट में मारा और मर गई तो उसे मियत हसनतिन, 100 नेकियां। कितनी नेकियां? 100 नेकियां मिलेंगी। वफी सानियति दून ज़ालिक, और अगर पहली मर्तबा में वो नहीं मरी, दूसरी मर्तबा में उसे मारना पड़ा, 2 बार करना पड़ा, तो उससे कम नेकी। वफी सालिसति दून ज़ालिक, और अगर दूसरी मर्तबा में भी वो नहीं मरी, तीसरी मर्तबा भी उसे मारना पड़ा, यानी 3 मर्तबा लगातार मारना पड़ा तब जाके मरी, तो उससे कम नेकी। यानी पहली मर्तबा में अगर मर गई तो 100 नेकियां, उससे कम अगर पहली मर्तबा में नहीं मरी तो उससे कम नेकी, फिर उसके बाद नहीं मरी, उसके बाद कम नेकी। इसी तरह नेकियों का दर्जा जो है वो घटता चला आता है। ये रिवायत मिलता है उस छिपकली के लिए जिसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में फूंका करती थी, फूंक मारती थी कि आग को दहकाया जाए। हालांकि उसके फूंक से मुहद्दिसीन ने ये कहा है, मसला इस्तेमाल किया, हालांकि उसके फूंक से आग में कोई तफरीक नहीं पैदा होती कि मतलब वो आग दहक जाती या कुछ हो जाती, लेकिन उसके अफ़आल, उसके काम, उसके तौर तरीके और उसकी दुश्मनी व अदावत इस बात पर आमादा किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म दिया। ये चीज, इसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाल दिया गया, आग में डालने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग को हुक्म दिया, कुल्ला या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, अरे आग तू ठंडी हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। और ठंडी बर्द के माने होता है ठंड, और उसके बाद फिर सलामती वाला लाया लफ्ज आया, एक तो ठंड फिर सलामती वाली, ये दो चीजें एक साथ। इसलिए कि अगर ठंड ही का इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया होता अल्फाज कि या कुल्ला या नरकुनी बरद अला इब्राहिम या बरदुं अला इब्राहिम, तो ये होता कि वो कितना ठंडी होती, कितना कम ठंडी, ज्यादा होती कि कम होती, उसका कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन सलामती वाला लफ्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब लाया कि बरदुं व सलामन, ऐसी ठंड हो जाए कि वो ठंड सलामती वाला हो, दुख तकलीफ वाला ना हो, परेशानी वाला ना हो, इस तरह से हो जा तू, और वो आग सलामती वाली हो गई। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 दिन तक थे। कितने दिन तक? 40 दिन तक थे। और आग से निकलने के बाद अपनी जिंदगी के तजुर्बे लोगों से बताते हैं कि मैं पूरी जिंदगी में जितने आराम और सुकून और चैन से उस आग के अंदर था, अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं था। उतने आराम से, उतने सुकून से, इतना आराम उस आग के अंदर उनको मिला। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये मौजज़ा था। इतने बड़े मौजज़ा को देखने के बाद एक भी आदमी ईमान नहीं लाया। कितने हद धर्म के धर्मी थे, कितने अकड़ू थे, कितने कट्टरपंथी उनके अंदर फूट फूट कर भरी हुई थी। एक भी शख्स ईमान नहीं लाया सिवाय लूत अलैहिस्सलाम, जो उनके भतीजे अक्सर उनके साथ जो रहा करते थे। उसके बाद जब ये बात नमरूद बादशाह सुना, नमरूद बादशाह जब सुना, उनको बुलवाया, कहा ऐसा शख्स जिसे आग में डाला गया और उसको वो आग जला नहीं पाई, और कहता है हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, जरा मेरे पास भी हाजिर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को
नमरूद बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया, बुलावा हुआ, गए और बादशाह नमरूद कह रहा है, मैं सुना हूं तुम कहते हो कि मेरा खुदा वो है जो आसमानों जमीन को पैदा किया, जो हमारा रब है और तुम्हारा रब है। क्या तुमने अपने रब को देखा है? वो कहां रहता है, कैसा है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बादशाह ने कहा कि मैं भी रब हूं। और वो रब कैसा था? जोर जबरदस्ती लोगों को अपना रब करवाता था, लोगों से उसकी इबादत अपना करवाता था, परस्ती। इतना जालिम बादशाह था। कहा मैं भी रब हूं। अलम तरा इलल्लज़ी हज्जा इब्राहीम, सूरह बकरा 258 नंबर की आयत है। अलम तरा इलल्लज़ी हज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लोगों, क्या तुमने नहीं देखा कि जिसको मैंने बादशाहत अता किया था, बादशाह से नवाजा था, ताजपोश किया था जिस शख्स को, उस शख्स को क्या तुमने नहीं देखा कि वो इब्राहिम से अपने रब के बारे में झगड़ रहा था? क्या तुम नहीं देखे? इस क़ाला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, मौत देता है, युह्यी व युमीत। उस बादशाह ने कहा, क्या इब्राहिम? क़ाला अना उह्यी व उमीत, मैं भी मारता हूँ और मैं भी जिंदा करता हूँ, मैं भी मौत और जिंदगी का मालिक हूँ, जिसे चाहूं मौत दूं, जिसे चाहूं मार दूं। उसने अपने जेल खाने में से 2 कैदियों को बुलाया, एक कैदी को कत्ल करवा दिया, एक कैदी को छोड़ दिया। बताया जाता है कि जिस कैदी को वो छोड़ा था उसके ऊपर यह फैसला हुआ था कि इसे कत्ल कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया। और जिसको ऊपर यह फैसला हुआ था कि इसे आजाद कर दिया जाए, उसे मार दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कह रहा कि देखा, मैं भी मार कर जिलाता हूं, जिसे चाहूं छोड़ दूं, जिसे चाहूं मार दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी इस बेवकूफी का जवाब नहीं दिया, इस चक्कर में नहीं पड़े। वो असल मकसद की तरफ आए, उसे कहलवाना चाहते थे, उसे दिखाना चाहते थे कि मेरा रब कौन है, ये बताना उनका मकसद था। ये उलझे हुए मसलों में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने फिर फौरन कहा, आला इब्राहीम फइन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब। मेरा रब वो है, इब्राहिम सल्लल्लाहु कह रहे हैं कि मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और मशरिक में डुबोता है, यानी पश्चिम में डुबोता है। अगर तुम रब हो तो सूरज को फइन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब, तुम मगरिब से उसको निकालो और पूरब में डुबाओ। ये बात जब बादशाह सुनता है ना, फबुहतल्लज़ी कफर, उसके चेहरे देखने के लायक रहते हैं, कोई जवाब नहीं बन पाता है। फबुहत, चेहरे की खुशियां उड़ जाती हैं, हवास बाख्ता हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं बन पाता है और देखता रहता है। फिर अल्लाह ताला कहता है, वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, हम जालिम कौम को हिदायत नहीं देते हैं। जालिम कौम जो होती है उसको हम हिदायत नहीं देते हैं। इसलिए हदीस के अल्फाज में यह है कि अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुशरिक कौम जो बुत परस्त पर कायम हो, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, मुशरिक कौम जो बुत परस्ती पर कायम हो उसको जिंदा रख सकता है, उसको जिंदा रख सकता है, उसे मोहलत दे सकता है, क्योंकि उस कौम को मालूम नहीं है अपने खुदा के बारे में। वो तो बस ऐसे पड़े हुए हैं, जिसे चाहे इबादत कर रहे हैं, मुशरिक है, बुत परस्ती में पड़े हुए हैं। लेकिन जालिम कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत एक लम्हे के लिए मोहलत नहीं देता है। जब उसकी तजावुज हो जाती है ना, फिर उसे निस्तो नाबूद कर देता है। ऐसे वाकयात कुरान मजीद के अंदर पड़े हुए हैं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहस नमरूद बादशाह से थी। इसके बाद का वाकया 5 मिनट में और मैं लेना चाहता हूं। इसके बाद उनके कौम वालों ने उन्हें निकाल दिया, जल्दी बयान करता हूं। फिर वो हर्रान गए, हिजरत किए, हर्रान गए, मिस्र गए, उसके बाद फिर फिलिस्तीन,
گئے عراق، یہ تمام جگہوں کو انہوں نے ہجرت کی. بیت المقدس پہنچے تو دیکھا وہاں کے لوگ، حران پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے شمس نظامی کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، سورج ستاروں چاندوں کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا. اور اس کے علاوہ آپ وہاں سے ان لوگوں کو سمجھایا. پھر بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے پھر واپس مصر آئے. مصر جب وہ آنے لگے مصر، تو وہاں کے بادشاہ جو تھا رقیون تھا. مصر کے بادشاہ کا نام الگ الگ رہتا ہے لیکن لقب سیم رہتا ہے. مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے، ان کا یہ لقب ہے لیکن نام الگ الگ رہتا ہے. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا مصر کا، اس کا نام رقیون تھا اور لقب فرعون تھا. اس نے اپنے کارندوں کو ان کے کارندوں نے اس کو جا کر بتایا کہ ایک نوجوان اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت جا رہے ہیں. اس نے فوراً یہ پیغام پہنچوایا کہ جا کے اس سے پوچھو، اس نوجوان سے، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میری بہن ہے تب تو اس نوجوان کو چھوڑ دینا، اور اگر یہ کہے کہ وہ میری بیوی ہے تو اس نوجوان کو قتل کر دینا اور اس عورت کو میرے پاس لے کر آنا. لوگ اس کے کارندے گئے پوچھنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری بہن ہے. تو کہا اگر بہن ہے تو پھر چلو بادشاہ بلا رہا ہے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر وہ چلے گئے. بیچ میں کچھ چیزیں میں شارٹ میں چھوڑ دیا ہوں، مختصراً بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم رہتا ہے، پوری مکمل طور پہ بات واضح نہیں ہو پاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ایک ایک واقعات میں نمونہ ہے، چھپا ہوا ہے حسنہ. ابھی جو واقعہ میں ابھی جو پیش میں کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گیا، ان کے کارندے ان کے پاس لے کر گئے بادشاہ کے پاس. اور جب سارہ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا. اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگے، غلط نیتی سے اس نے اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف بڑھایا. اور حضرت سارہ علیہ السلام دعا کی اللہ رب العزت سے، اللہم احسن اللہم ان کنت آمنت بکا ورسولک، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں. کیسی دعا ہے! ایک عورت کو حضرت سارہ علیہ السلام کی اس دعا میں ایک ایک نقطے پہ غور کرنے کی بات ہے. وہ اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے جس چیز کا وسیلہ لیا وہ ایمان کا لیا. سب سے پہلے کس کا لیا؟ ایمان کا. اللہم ان کنت آمنت بکا ورسولک، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، واحسنت فرجی الا علی زوجی، اور اپنے شوہر کے سوا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے. کتنی بڑی دعا ہے اور کتنی بڑی وسیلہ کی بات ہے. اپنے شوہر کے سوا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے لوگوں سے. تو الا فلا تسلط علی الکافر، تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط مت کرنا، اس ظالم کو میرے اوپر تو مسلط مت کرنا میرے مولا میرے رب. یہ دعا کرتی ہیں، یہ دعا زبان سے نکلتا ہے مکمل ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس بدبخت کو، اس ظالم بادشاہ کو شر کر دیتا ہے، اس کے پیر زمین میں دھس جاتے ہیں اور وہی وہ ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے. اور یہ حالت جب حضرت سارہ علیہ السلام دیکھتی ہیں کہ کہیں یہ انتقال نہ کر جائے، کہیں یہ مر گیا تو اس کی خون کی ذمہ داری، اس کی قتل کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ جائے گی اور اس کے کارندے ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں مار دیں گے. پھر وہ دعا کرتی ہیں اللہ رب العزت سے کہ اسے ٹھیک کر دے. اللہ رب العزت اسے ٹھیک کر دیتا ہے. پھر دوسری بار جب اٹھتا ہے پھر بری نیت کی طرح سوچ لے کر آگے بڑھتا ہے اور پھر وہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اس کا پاؤں پھنس جاتا ہے زمین میں، پھر گر پڑتا ہے، پھر یہ دعا کرتی ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے. تیسری مرتبہ پھر یہی کام کرتا ہے، پھر دعا کرتی ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے. چوتھی مرتبہ وہ کہتا ہے اب میں نہیں کروں گا، اب میں تم سے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، اس بات کو اپنے رب سے دعا کر دو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں کبھی تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. حضرت سارہ علیہ السلام لاسٹ بار دعا کرتے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ٹھیک ہونے کے بعد آواز دیتا ہے. کیا آواز دیتا ہے؟ اے میرے کارندوں، تم لوگوں نے میرے پاس کس کو بھیج دیا ہے؟
یہ تو انسان کی جنسیت میں سے نہیں لگ رہی ہے، یہ تو کوئی جن یا بھوت ہے۔ جب میں اس کے پاس جاتا ہوں غلط نیت کے ارادے سے، فریفتہ ہوتا ہوں، اس کی خوبصورتی کی طرف مائل کر پڑا ہوتا ہوں، تو پتہ نہیں نہ جانے کیا میرے پاؤں میں ہو جاتا ہے کہ میرے پاؤں زمین کے اندر پھنس جاتے ہیں اور میں وہی ایڑیاں رگڑنے لگتا ہوں، تڑپنے لگتا ہوں۔ ہٹاؤ اس کو میری نظروں سے دور کرو، بھگاؤ اس کو، لے جاؤ۔ اور ہاں، جاتے جاتے جو میری بیٹی ہاجرہ ہے نا، اس کی خدمت کے لیے دے دو، اس کی خدمت کے لیے دے دو۔ حضرت ہاجرہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرعون کی لوڈی تھی، لوڈی نہیں تھی، یہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی حضرت ہاجرہ تھی، انہیں ہدیہ میں دیا گیا تھا بطور خدمت کے لیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی اس قابلیت پر، کتنی نیک برگزیدہ عورت، اس نے میرے ساتھ احسان کیا، بھلے میں اس کے ساتھ غلط نیت کے ارادے سے پڑھا، لیکن اس کا احسان ہے۔ اس احسان کے بدلے اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا حضرت سارہ علیہ السلام کو، کہ لے جاؤ اس کی خدمت کے لیے اور دے دو۔ حضرت حضرت ہاجرہ کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں پڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے بادشاہ کے چہرے کو خاک آلود کر دیا۔ مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے چہرے کو خاک آلود کر دیا، اور ہماری اور آپ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کنیز کو مہیا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ معاملہ تھا، ایسے لوگ تھے دنیا کے اندر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں سے اس کے بعد کی زندگی آگے چلے گی۔ اسی بات پر اپنی تقریر کو میں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر نہیں ہوگا، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کے احکام و مسائل آج 27 ذی القعدہ ہے، 19 تاریخ کو پہلی تاریخ ہے ذی الحجہ کی، یعنی ذی الحجہ براہ مہینہ آخری کی پہلی تاریخ ہے۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس مہینے میں پہلا جو مہینہ، آخری مہینہ جو چلنے والا ہے، 1 تاریخ کو، 19 تاریخ کو پہلی تاریخ ہوگی عربی کی، یہ 10 دنوں کی فضیلت اور اس میں قربانی کے احکام مسائل بتائیں گے۔ اتنا ضرور کہیں گے کہ ابھی 2-3 دن باقی ہے، اس 2-3 دن میں کوئی شخص اپنے ناخن کو کاٹنا چاہتا ہے، اپنے بال بنوانا چاہتا ہے، یا اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو شخص کروانا چاہتا ہے، ان 3 دنوں میں کر لے، اس کے بعد مت کرنا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں، فضائل کے بارے میں بیان ہوگی تقریر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بارک رؤوف رحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأصلوا وأتموا أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔ السلام عليكم۔